اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں موضوع گفتگو ہم نے جو گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، اقتصادی نظام یا اکنامک سسٹم کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی تھی، اور آج الحمدللہ اس کا دوسرا لیکچر ہے، دوسری نشست ہے اور آخری نشست ہے۔ گزشتہ درس کا میں مختصر سا حوالہ دوں آپ کو، کیونکہ جن سامعین نے نہیں سنا ہے وہ ادھر تک آنے کے لیے، اس درس کو سننے کے لیے پہلے لیکچر کی جانب ضرور رجوع کریں، اور لنک انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو کے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے دنیا کے اندر جو موجودہ اقتصادی نظام ہیں، اکنامک سسٹم ہیں، ان کے حوالے سے بتایا جو 3 بڑے اقتصادی نظام دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، اور اس کی میں وضاحت گزشتہ درس میں کر چکا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا آپ سے گزشتہ درس کے اندر، پہلے درس میں، کہ یہ جو 2 نشستیں ہیں، آج آخری نشست ہے، اس میں ہم اکنامیکل سسٹم جتنے ہیں دنیا کے اندر، صرف وہ ہم متعارف کرا رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا ان کی ڈیفینیشنز ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، کیا فوائد ہیں، اور کیا نقصانات اور نقائص ہیں ان سسٹم کے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے آپ کی خدمت میں کیپٹلزم، سوشلزم اور کمیونزم کے فوائد و نقصانات یا ان کی جو بھی ڈیفینیشنز وغیرہ تھیں وہ ہم نے تعریف بیان کی ہے، اس کی جانب رجوع کریں۔ اب ہم آتے ہیں دنیا کے ایک سب سے بڑے اقتصادی نظام کی جانب جو غیر شناختہ شدہ ہے، جس کا تعارف جیسا حق بنتا تھا ویسا آج ہمارے دور میں نظر نہیں آتا، اور وہ ہے اسلامک اکنامکس، دین اسلام کا پیش کردہ اکنامیکل سسٹم، اقتصادی نظام، کہ میں آج اس کا مختصر سا صرف تعارف آپ کی خدمت میں کراؤں گا کہ دین اسلام کیا کہتا ہے، کیا دین اسلام سوشلزم کی، کیپٹلزم کی اور کمیونزم کی ان نظاموں کی نفی کرتا ہے، اور اگر کرتا ہے، تنقید کرتا ہے ان نظاموں پر، تو کن بنیادوں پہ کرتا ہے؟ کیا اسلام کے پاس خود کوئی نظام ہے؟ جیسا کہ اسلام کے پاس نظام ہے، اس صورت میں ہم مانیں گے جب ہمیں یہ احساس ہوگا، اور جب ہم اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، دین اسلام کی جانب رجوع کریں گے، اور پھر جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ دین اسلام ایک جامع اور کامل دین ہے، کیونکہ دین ناقص نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین ایک ہی بھیجا ہے، ادیان مختلف نہیں ہیں، دین انبیاء ایک ہی لائے۔ پھر انبیاء کے جو فالوورز تھے، انبیاء کی زندگی میں بھی اور انبیاء کے جانے کے بعد بھی، ان لوگوں نے مختلف شکلیں ان ادیان کی بنا دیں، فرقے بنا دیے، مختلف شکلیں بنا دیں، مختلف رجحانات بنا دیے۔ یعنی بعض تو ایسے افکار مثلا دین کے نام پر داخل کیے گئے، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو یا اور مذاہب ہوں، ان کے اندر بعض تو ایسے افکار و نظریات شامل کیے گئے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ انبیاء جو دین لائے وہ حق و حقیقت ہے۔ باقی جو بعض لوگوں نے کیا، بہرحال وہ دین کے ساتھ، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیا ہوا دین کے ساتھ، اور کن کن لوگوں نے کیا کیا کام کیا، اور کس طرح دین اسلام کا چہرہ جو ہے وہ مسخ کر دیا گیا، اور تغیرات اس کے اندر جو ہے وہ تحریفات کر دی گئیں، تبدیلی کر دی گئیں۔ بہرحال ابھی ہم اس موضوع میں، یہ ایک الگ موضوع ہے کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے ابھی، لیکن بس وہ المیہ میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک تمام انبیاء ایک ہی دین لائے۔ ہاں البتہ نصاب
ہر نبی اپنی امت اور اپنی قوم کی مائنڈ لیول سطح فکری کے مطابق جو ہے وہ نصاب لے کر آیا خدا کی بارگاہ سے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نصاب دیا۔ جیسا کہ جب ہم آتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو اسلام کی جب ہم لائف دیکھتے ہیں، دین اسلام کی جب ہم لائف دیکھتے ہیں، زندگی دیکھتے ہیں، تو آج سے 1400 سال پہلے مدینہ کو کیپٹل بنایا پیغمبر اکرم نے، مدینہ کو دارالخلافہ بنایا، مدینہ جیسے شہر کو اور اس جگہ کو، اور پھر دین اسلام کا ابلاغ کیا اور دین اسلام کی جو ہے وہ پرچار کیا، پریچ کی، تبلیغ کی۔ بہرحال یہ جو نظام ہے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے اور امپیرلزم یا کیمونزم ہے، ان تین نظاموں میں اس وقت دنیا بٹی ہوئی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک انہی تینوں نظاموں میں سے کسی کا حصہ ہیں، یعنی دو بڑے بلاک اس وقت ہیں، سوشلزم کا اور کیپٹلزم کا۔ وہی سوشلزم اور کیمونزم پھر وہ ایک زمرے میں آ جاتا ہے، حالانکہ ایک نظام نہیں ہے، وہ الگ الگ ہیں، ان کی ڈیفینیشنز بھی وہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کی ہیں، وہاں جا کے آپ ڈیفینیشن سن سکتے ہیں کہ سوشلزم کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کیمونزم کی کیا ہے۔ لیکن بہرحال بعض لوگ اس کو مخلوط سمجھتے ہیں اور ایک ہی نظام سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی سسٹم نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ لیکن اس وقت دنیا دو بڑے بلاکس میں بٹی ہوئی ہے، دنیا کے ممالک، کنٹریز، ایک کیپٹلسٹ ہیں، کیپٹلزم کے نظام میں بٹے ہوئے ہیں، دوسرے کیمونزم کے نظام میں، یعنی کیمونسٹ ہیں۔ بہرحال ایک ایسا نظام، میں نے تاریخ بھی بیان کی تھی، کیپٹلزم لگ بھگ 300 سال پرانا نظام، آج سے ایڈم اسمتھ نے یہ جو نظریہ پیش کیا تھا کیپٹلزم کا 1776 کے اندر، 1776 کے اندر پیش کیا تھا۔ پھر جب ہم جاتے ہیں کیمونزم کی جانب تو اس کے جو بانی ہیں وہ کارل مارکس ہیں۔ کارل مارکس نے 1848 کے اندر 1848 میں یہ نظریہ پیش کیا تھا، اپنی کتابیں لکھیں اور اپنے جو مقالے لکھے اس کے اندر انہوں نے یہ نظریات پیش کیے۔ یعنی ان نظاموں کی جو عمر ہے، ان نظاموں کی جو ایج ہے وہ زیادہ نہیں ہے، 200 سال، 250 سال اور حد سے حد 300 سال، اس سے پرانا کوئی بھی نظام، نہ سوشلزم، نہ کیپٹلزم اور نہ کیمونزم ہے اس سے پرانا نظام، یعنی ان کی عمر ہی زیادہ سے زیادہ 300 سال ہے۔ لیکن ایک ایسا نظام جو 1400 سال پہلے کسی مخلوق نے بھی نہیں بنایا، ایڈم اسمتھ مخلوق ہیں، انسان ہیں، انہوں نے نظام بنایا کیپٹلزم، کارل مارکس مخلوق ہیں، انسان ہیں، انہوں نے نظام بنایا کیمونزم، اسی طرح سوشلزم کے نظریات، یعنی جتنے بھی نظام ہمیں اکنامکس کے نظر آتے ہیں وہ انسانوں نے بنائے ہیں، مخلوقات نے بنائے۔ لیکن ایک ایسا نظام جو رب نے بنایا، ایک ایسا نظام جو اللہ نے بنایا، جو 1400 سال پہلے پیغمبر اکرم نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، رسول اللہ نے اس کو مدینہ جیسی ریاست کے اندر مدینہ کو ریاست بنایا، دارالخلافہ بنایا اور وہاں سے پھر اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ ایک 1400 سال پہلے کا نظام کیا ہوا، کیوں وہ متعارف نہیں ہو سکا؟ چلا وہ نظام بھی چلا، اپنے حد تک چلا، لیکن بعد میں جو ہے وہ ان نظاموں نے آ کر اپنی ایک جگہ لے لی اور دین اسلام کے جو مبلغین تھے، دین اسلام کے جو پیروکار تھے، فالوورز تھے، انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ بہرحال حق ادا نہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی نے نہیں کیا، الحمدللہ علماء حق نے کیا، تو یہ آج ہمارے پاس آج نظریات پہنچے ہیں، دین اسلام کے حقیقی نظریات۔ دین اسلام کا اکنامیکل نظام ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری نجات کہاں ہے۔ کیپٹلزم کو ہم لوگوں نے آزمایا ہے، آزما رہے ہیں، ہمارے ملکوں کے اندر کیپٹلزم قائم ہے، سرمایہ داروں کا نظام قائم ہے، امیر تر ہو رہا ہے، غریب تر ہو رہا ہے۔ کیمونزم کا نظام بھی ہم نے اپنایا ہے، بہت سارے ممالک کے اندر آج بھی موجود ہے اور بہت سارے ممالک نے اس کو اپنا کے چھوڑا بھی ہے، اس میں بھی نجات نظر نہیں آئی، غربت ختم نہیں ہوئی، غربت وہیں کی وہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی نظام، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو یا کیمونزم ہو، یہ تینوں نظام یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم غربت کا خاتمہ کریں گے۔ یہ تینوں نظام صرف حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں، یا بلکہ کیپٹلزم تو کوئی حقوق کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ہم کیمونزم اور سوشلزم کی جانب آئے تو وہ حقوق کا دعویٰ کرتا ہے، ہیومن رائٹس کا، ہیومن جو ہے وہ عوام کے حقوق کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کیپٹلزم نہیں کرتا۔ ہاں چلیں دیکھ لیں، کیمونزم کو ہی دیکھ لیں اور سوشلزم کو بھی، تو حقوق کا دعویٰ تو کیا، لیکن کیا امپلیمنٹ ہو گیا؟ کیا 200 سال پہلے، 300 سال پہلے سے یہ جو نظام ملکوں کے اندر قائم ہوئے، کیا نجات پائی اکنامکس؟ ہم کیونکہ معذرت کے ساتھ ہمیں سارا یقین ہم کرتے ہیں ویسٹرن میڈیا کے اوپر، مغربی میڈیا کے اوپر، مغربی میڈیا جو دکھاتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی خامی ہے۔ مغربی میڈیا ایک
ایسے نظام کو بہترین کر کے پیش کر رہا ہے جس کے اندر بالکل بھی نجات نہیں ہے۔ خود مغرب کہاں پہنچا ان نظاموں سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ کیا مغرب کے اندر یہ نظام کتنا عرصہ چلے؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، لیکن کوئی بھی نظام مسلسل نہیں رہا جو نجات دے رہا ہو بشریت کو۔ آئیں وہ نظام میں آپ کو بتاؤں جو مسلسل بشریت کو نجات دے سکتا ہے پوری زندگی اگر بشریت اس کے اوپر چلے، وہ ہے اسلامک اکنامکس۔ اسلام کا کیپٹلزم، اسلام کا جو نظام ہے، آپ توجہ سے سنیے گا، میں جلدی عرض کروں گا کیونکہ مختصر وقت میں ہم مختصر تعریف بیان کریں گے۔ کیپٹلزم کی، سوشلزم کی اور کمیونزم کی ہم تعریف، ڈیفینیشن بیان کر چکے ہیں گزشتہ درس کے اندر، وہاں جا کے وہ سنیں۔ اب آئیں چوتھا بڑا سسٹم جو تعارف نہیں ہوا اس کا اس طرح جیسے حق بنتا ہے دنیا کے اندر، لیکن سب سے بڑا اکنامیکل سسٹم جو آج بشریت کو نجات دے سکتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی جب ہم آتے ہیں اکنامکس کی جانب تو ہم اس کو ذرا ڈیوائیڈ کریں گے دو حصوں میں، ایک ہے روحانی سطح کا قانون اور ایک ہے یا روحانی سطح یا قانونی سطح۔ روحانی اسپرچول جو ہے وہ کنڈیشن اور قانونی سطح دو طرح ہیں۔ روحانی سطح کے اسلام کے 4 بنیادی ستون ہیں، پلرز ہیں۔ اسپرچول جو پلرز ہیں وہ 4 ہیں اسلام کے روحانی سطح کے۔ میں یہ چاروں بیان کرتا ہوں اور پھر ان کا موازنہ ہم کیپٹلسٹ سے بھی کریں گے اور کمیونسٹ سے بھی کریں گے، سوشلسٹ سے بھی کریں گے۔ پہلا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے اکنامکس کے لیے، روحانی تصور جو پیش کرتا ہے وہ یہ کہ تصور ہے کہ مالک حقیقی خدا ہے، یعنی ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ سب امانت الہی ہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، مالک ہم نہیں ہیں۔ تصور جو ہے وہ مالک حقیقی کا وہ خدا کے پاس ہے، پہلا یہ تصور ہے۔ دوسرا جو ستون اور پلر ہے، محنت کا جو ثمر ہے یہ اپنا نہ سمجھیں بلکہ یہ خدا کا فضل ہے، یہ فضل الہی، جیسے کہ سورہ مبارکہ جمعہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر فضل اللہ کی تلاش میں نکلو، یعنی معیشت، کام، اپنا روزی روٹی روزگار جس کو خدا نے فضل شمار کیا ہے، تفضل الہی شمار کیا ہے۔ دوسرا یعنی جو آپ محنت کرو گے اس کا جو ثمر ملے گا وہ فضل الہی کی وجہ سے ہے، یعنی تفضل الہی ہے۔ تیسرا فضل خداوندی میں میرا حصہ ہے جو میں نے محنت کی ہے لیکن ضروریات کے مطابق۔ چوتھا ضرورت سے زائد جو بھی ہے وہ پھر راہ خدا میں دینا ہوگا۔ یہ 4 اسپرچول ستون ہیں، پلرز ہیں اسلامک اکنامکس کے۔ دوبارہ سن لیں، تصور کے مالک حقیقی، میرے پاس ملکیت مجازی ہے، حقیقی ملکیت نہیں ہے۔ اب میں یہاں آپ کو اور مثلا وضاحت کر دوں کہ کیا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے مالک نہیں، کوئی آپ نے پرسنل پراپرٹی نہیں بنانی، پرسنل جائیداد نہیں بنانی، پرسنل آپ کے پاس نہ دکانیں ہونی چاہیے، نہ کھیت کھلیان، نہ فیکٹری، نہ کاروبار، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک غلط تصور ہے جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور لوگوں نے پیش کیا، خصوصاً کمیونسٹ نے یہ پیش کیا کہ اسلام منع کرتا ہے ان ساری چیزوں سے، اور اسلام بہرحال معذرت کے ساتھ لوگوں نے بھی قبول کر لیا، اسلامی تعلیمات کی جانب توجہ نہیں دی اور ذرا سے بھی زحمت نہیں کی کہ اسلامی تعلیمات کو پڑھ لیں۔ مالک حقیقی خدا ہے، چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں، لیکن ملکیت مجازی انسان کو دی ہے خدا نے، ہمارے پاس ہے ملکیت مجازی، یعنی ہم مثلا گھر بھی بنائیں، کارخانہ بھی بنائیں، دکان بھی بنائیں، کھیت بھی بنائیں، فیکٹری بھی بنائیں، سب چیزوں کے آپ مالک ہیں، لیکن ضرورت سے زائد جو ہوگا وہ پھر آپ نے راہ خدا میں دینا ہے، آپ نے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ اب وہ بہرحال اسلام نے ضروریات کے اوپر کوئی کنڈیشنز نہیں لگائیں، یہ نہیں کہا کہ اتنی ضرورت، یہ نہیں کہا اتنی ضرورت، اب انسان کے اوپر چھوڑا۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت خدا کی جانب سے فریڈم ہے۔ اسلام کے لیے بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام میں فریڈم نہیں ہے، اس سے زیادہ فریڈم کیا ہوگا کہ خدا نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ضروریات کے تحت خود استعمال کرو، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ اتنا جو ہے وہ استعمال کرو یا اتنا استعمال کرو یا اتنا راہ خدا میں دو، نہیں، بلکہ کہا کوئی کنڈیشنز نہیں لگائیں، کوئی مثلا اس کے اوپر کوئی مثلا یہ نہیں کہا کہ بس آپ اتنا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، دین اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ نے کمایا ہے،
کیونکہ یہ کمانا جو آپ نے جو کمایا، یہ طاقت، یہ قدرت، یہ اللہ نے آپ کو عطا کی، یہ وجود، یہ بدن، یہ صلاحیت، یہ محنت کرنے کی جو پاور ہے آپ کے پاس، یہ ارادہ، یہ ول پاور، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ کون ہے ول پاور کا خالق؟ کون ہے اس وجود انسانی کا خالق؟ وہ خدا ہے۔ تو مالک، یعنی میں تو اپنے بدن کا مالک بھی نہیں ہوں، میں تو اپنے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، مالک حقیقی میرا رب ہے۔ اب وہ رب مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ پراپرٹی بنا سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں، سب کچھ بنا سکتے ہیں جائز طریقے سے، لیکن جب وہ ضرورت سے زیادہ تمہارے ہو جائے تو اب تم وہ راہ خدا میں دے دو۔ اور اسلامی ریاست کیا کرے گی؟ اسلامی حکومت کیا کرے گی؟ اس کے لیے آپ کے اوپر ایک اب سینکشن لگائے گی، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ آپ سے لے لیا جائے گا۔ یعنی خدا آپ کو یہ تو کہہ رہا ہے کہ ضروریات استعمال کر کے راہ خدا میں پھر دے دو، لیکن فریڈم اتنا ہے کہ آپ نے اپنے ارادے سے دینا ہے۔ یعنی اے انسان، میری کتنی ضرورت ہے؟ ایک فیملی کے اندر اگر 20 ممبر بھی ہیں، ایک گھر کے اندر اگر 15-20 افراد بھی رہتے ہیں، آپ کے پاس انکم ہے، ذرائع اچھے ہیں، آمدنی ہے، آپ نے 20 افراد کی جو وہ ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہے ہیں، 20 افراد کا جو خرچہ ہے، جو ضروریات ہے وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اب جو بچ رہا ہے وہ کہاں جائے گا؟ کیپٹلسٹ کی طرح اسلام نہیں ہے۔ کیپٹلسٹ کہتے ہیں، ایڈم اسمتھ کہتے ہیں کہ کیپٹلسٹ جتنا پیسہ کماؤ، جتنا امیر تر ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کیپٹلسٹ کے نظام میں کیپٹلزم میں ہم نے یہ بتایا تھا نا کہ حکومت جو ہے وہ کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں کرتی۔ حکومت کہتی ہے کہ سرمایہ داروں کو مونوپلے جو ہے وہ کیا ہوا ہے، انہوں نے سرمایہ داروں نے اجارہ داری کی ہوئی ہے۔ حکومت جو ہے وہ کوئی سینکشنز نہیں لگا رہی، کہہ رہی کہ جو کرنا ہے کریں اور آپ بالکل آزاد ہیں۔ لیکن اسلام میں آپ کو اگر اور مثلا وضاحت کے ساتھ یا بالکل مختصر سی ڈیفینیشن بتاؤں تو اسلام مکمل کنٹرولڈ اینڈ مینیج کیپٹلزم اکنامکس ہے اسلام کی۔ اسلام کی اکنامکس کیپٹلزم سے ملتی جلتی ہے۔ کیپٹلزم اور اسلام میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ کیپٹلزم کے اندر بس پیسے سے پیسہ آپ نے بنانا ہے، کوئی آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر حقوق نہیں ہے، کوئی آپ ہیومن ویلیوز کا خیال نہیں رکھیں گے۔ لیکن اسلام ایک سینکشن لگا رہا ہے، ایک پابندی لگا رہا ہے، آپ کو پابند کر رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ مکمل کنٹرولڈ اینڈ مینیج کیپٹلزم ہوگا اسلام کا اکنامکس۔ یعنی آپ معیشت کریں، اسلامک اکنامکس یہ ہوگی کہ آپ کو اسلام فیکٹری لگانے سے منع نہیں کرتا، کارخانہ لگانے سے، کھیت کھلیان، زمینیں، جائیداد، پراپرٹی خریدنے سے، اس کا کام کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ سرمایہ دار مت بنو، یعنی خود کو مالک حقیقی تصور نہ کرو، مالک مجازی ہو۔ یہ ساری چیزیں تمہارے پاس امانت الہی ہیں، اب تم نے یہ ضرورت سے زیادہ جو ہو گئی اب راہ خدا میں دینی ہے، اپنی ضرورت پوری کرو۔ اسلام آپ کو فقیر نہیں بنا رہا، اسلام فقیر نہیں بنا۔ بعض روایات میں تو ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فقیری کفر ہے۔ یعنی اتنی مذمت کی ہے اسلام نے فقیری کی کہ فقیر مت رہو۔ اسلام نے کاروبار کے اوپر ترجیح دی ہے کہ کرو کاروبار۔ ائمہ اثنا عشر، 12 امام تشیع کے جو 12 امام ہیں الحمدللہ، انہوں نے تمام ائمہ نے جو وہ مثلا رجحان لگایا وہ سارا کاروبار کی جانب لگایا۔ کاروبار کریں، آئیں کاروبار کی جانب، لیکن جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے، اسلامک قوانین کے مطابق کریں، اور آپ کے اندر ایک موریلٹی، اخلاق، آپ کے اندر اخلاقی جرت یہ ہو کہ اب آپ کے پاس جتنا ہو گیا تو خود سے راہ خدا میں دے دو۔ ضرورت آپ کی پوری ہو گئی تو آپ خود سے دے دو راہ خدا میں، یہاں لینا نہ پڑے، زبردستی حکومت اسلامی کو چھیننا نہ پڑے، آپ سے ضبط نہ کرنا پڑے، آپ خود راہ خدا میں دو۔ اسلام آپ کو خود آگے لا رہا ہے۔ یعنی کیپٹلزم میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حکومت کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن یہاں پر اسلامک اکنامکس کے اندر کنٹرولڈ اینڈ مینیج کیپٹلزم ہے اسلامک اکنامکس۔ یہاں پر آپ کو حکومت اسلامی جو ہوگی وہ ریاست جو ہوگی، اب ہر ریاست نہیں، حکومت اسلامی جو اسلامی قوانین کے مطابق بنی ہو، حکومت اسلامی آپ کو کیا کرے گی؟ وہ آپ سے جو ضرورت سے زیادہ ہوگا اب آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، آپ سے زکوٰۃ لے گی۔ بہرحال دین اسلام اکنامکس کے حوالے سے ایک یہ تھا کہ ہم نے کیپٹلزم سے اس کا موازنہ کرایا کہ یہ مکمل کنٹرول اینڈ مینیج کیپٹلزم ہے اسلام، لیکن آزاد، بالکل
کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اجارہ داری والا کیپٹلزم اسلام قبول نہیں کرتا۔ اسلام سرمایہ لگانے سے منع نہیں کرتا، لیکن لگائیں اور کنٹرول لگائیں۔ دوسری جانب جب ہم سوشلزم سے یا کمیونزم سے اسلام کا موازنہ کراتے ہیں تو کمیونزم یہ کہتا ہے کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی، یہ تعریف میں بیان کر چکا ہوں گزشتہ درس میں، وہاں جا کے سنیں، ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس، آپ کی ضرورت کے مطابق، یعنی اس نظام کے اندر جو ہے وہ آپ کی صلاحیت کے مطابق کام کریں آپ، اور آپ کی ضرورت کے مطابق چیزیں ملیں گی۔ اس میں کوئی ریاست، کوئی پیسہ، کوئی ملکی بارڈر اس نظام کے اندر نہیں ہوگا، کوئی، سب برابر ہوں گے کارل مارکس کی تھیوری کے اندر۔ اور کارل مارکس نے ظاہری طور پہ جو کارل مارکس چاہتے تھے وہ ہیومن رائٹس، کیونکہ نعرہ انہوں نے ہیومن رائٹس کا لگایا تھا، لیکن وہاں اس نظام کے اندر نقص ہے، وہ میں نقص بھی بیان کر چکا ہوں گزشتہ لیکچر میں۔ اور سب سے بڑا نقص تو یہ ہے کہ کمیونزم کے اندر کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی رہبریت نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اور لیڈرشپ نہیں ہوگی تو ڈکٹیٹرشپ ہوگی، پھر وہاں پر ڈکٹیٹر آ کر بیٹھے گا اور ایک ہی پارٹی کی حکومت آ جائے گی، اور پھر کرپشن ہوگی، اور پھر وہ کمیونزم جو ہے وہ قائم و دائم جو کارل مارکس کی تھیوری ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ کارل مارکس کی تھیوری پہ اگر ہم ہسٹری پیچھے جائیں، دیکھیں جھانک کر، کارل مارکس نے جو اتنی خوبصورت تھیوری دی تھی، کتنا عمل ہوا اس پہ؟ مشکل سے کتنا، بہت کم عمل ہوا۔ بہرحال میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام مکمل کنٹرول اینڈ مینیج کیپٹلزم ہے۔ اسلام جو ہے وہ پرسنل اونرشپ آپ کو دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ استعمال کریں، سب کچھ استعمال کریں، اور لیکن آپ کے اندر سب سے پہلی چیز جو اسلام کہتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسلامی قوانین کے مطابق، اللہ کی حدود کے مطابق، مثلا سود، جوا اور جنسی جذبات کو نہ بھڑکایا جائے، اس سے اسلام روکتا ہے۔ مثلا جیسے کیپٹلزم کے اندر خواتین کو، اب دیکھیں اسلام کیا خوبصورت آپ کو مقام دے رہا ہے، کیا مقام دے رہا ہے۔ کیپٹلزم کے اندر کیا ہوتا ہے، سرمایہ دار جب اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں تو وہ پروڈکٹ کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے، اب اس کی تشہیر پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور تشہیر کے لیے کیا کرتے ہیں، خواتین کو عریاں کرتے ہیں، نیم برہنہ کرتے ہیں، اور ایڈ کے اندر لے کر آتے ہیں، ایڈورٹائزنگ کے لیے لے کر آتے ہیں، اور اس سے ان کی پروڈکٹ بکتی ہے۔ لیکن اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ خواتین کی بھی یہ بے حرمتی کر رہے ہو، اسلام یہ کہہ رہا ہے، یعنی خواتین کی بھی آپ یہ بے حرمتی کر رہے ہو کہ خواتین کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے؟ عورت ایک ٹول ہے کہ جس کو جنسی جذبات کے لیے ابھارا جائے اور اکھاڑا جو ہے وہ مثلا اس کے استعمال کیا جائے۔ عورت ایک ٹول ہے؟ نہیں، عورت کا مقام دین اسلام نے، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے کہ دین اسلام نے عورت کا مقام کیا دیا، بہت عظیم مقام عطا کیا۔ فیمنزم کے اندر عورت کی بے حرمتی ہے، فیمنسٹ عورت کی تذلیل کر رہے ہیں، جوتے کے اندر اپنے روند رہے ہیں عورت کے مقام کو۔ اسلام عورت کو سر پہ بٹھاتا ہے، ایک بہترین مقام دیتا ہے، ماں کا درجہ دیتا ہے اسے، بہن کا درجہ دیتا ہے، زوجہ کا درجہ دیتا ہے، بیٹی کا درجہ دیتا ہے، اور پھر بہرحال ان درجات کے اندر بھی اس کے حقوق بہت خوبصورت شمار کیے ہیں۔ بہرحال مجھے موقع ملا، اللہ نے توفیق دی، تو میں اس موضوع کے اوپر بھی گفتگو کروں گا کہ مثلا یہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں کہ اسلام نے کیا خوبصورت حقوق دیے ہیں۔ بہرحال بس کہنا یہ ہے، میں مختصر کر کے یہاں پر اپنے لیکچر کو تمام کروں تاکہ یہ مختصر سا تعارف ہو جائے اسلامک اکنامکس کا، کہ عزیزان محترم، کیپٹلزم کے اندر خواتین کو عریاں کر دیا ہے، نیم برہنہ کر دیا ہے، نیم کیا پورا ہی کر دیا ہے بہرحال، اور وہ اپنے تشہیر کرتے ہیں، ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں۔ پروڈکٹ معیاری نہیں ہوتی، پروڈکٹ کو دکھایا معیاری جاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ پروڈکٹ معیاری ہونی چاہیے، اور اس کی تشہیر کے لیے خواتین کا استعمال نہ ہو، آپ کی پروڈکٹ کے اندر جاذبیت ہو، آپ کی پروڈکٹ کوالٹی وائز بہترین ہو۔ کیپٹلزم کے اندر پروڈکٹ آپ کی اچھی نہ بھی ہو، لیکن عورت کو آپ ایڈ کے اندر لے کر آئیں، وہ آپ کی پروڈکٹ بک جائے گی، آپ اس پہ پیسہ خرچ کریں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ سے زیادہ آپ پروڈکٹ کے معیار پر پیسہ خرچ کریں۔ ایڈورٹائزنگ کو منع نہیں کرتا اسلام، لیکن جائز طریقے سے ایڈورٹائزنگ ہو جس کے اندر خواتین کو مطلب نہ لایا جائے، اور خواتین کو عریاں نہ کیا جائے، نیم برہنہ نہ کیا جائے، اور مثلا جنسی جذبات نہ ابھر رہے ہوں، اس سے منع کرتا ہے۔ جوا نہ ہو، سود نہ ہو۔ اب بہرحال ان کی حکمتیں ہیں سود وغیرہ کی کہ کیا انٹرسٹ سے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال انٹرسٹ سے ہوتا یہ ہے کہ امیر امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب تر ہوتا ہے، وہی سرمایہ داروں والا سسٹم کیپٹلزم، اور اسلام اسی لیے سود کی ممانعت کرتا ہے۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ سود علی الاعلان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تم نے جنگ کی ہے۔ جس نے سود لیا دیا، اور جس نے سود پہ کاروبار کیا، جس نے سود پر کچھ بھی کیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ
علل اعلان جنگ کی ہے۔ بس عزیزان محترم، یہاں اسلام ایک دیوار بھی کھڑی کر رہا ہے، سرمایہ کے ساتھ ساتھ ایک دیوار بھی کھڑی کر رہا ہے، شرائط بھی لگا رہا ہے، کیونکہ اسلام بالکل آپ کو ایک بیلنس پالیسی دے رہا ہے۔ کمیونزم کے اندر جو ہے وہ فریڈم مزدوروں کو، عوام کو بالکل دے دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اوپر کوئی لیڈرشپ نہیں ہوگی۔ کیپٹلزم کے اندر اوپر کا طبقہ جو ہوگا وہ پاورفل بن جائے گا، ڈکٹیٹر بن جائے گا، اور اجارہ داری اس کی قائم ہو جائے گی، نیچے بالکل عوام تہس نہس ہو جائے گی، غریب ہو جائے گی ان دونوں نظاموں میں۔ لیکن اسلام ایک بیلنس پالیسی دے رہا ہے، اسلامی ریاست بھی ہوگی، اس کے جو ہے وہ کنٹرول میں اسلامک اکنامکس بھی ہوگی، سرمایہ دار جتنے ہوں گے وہ اس کے کنٹرول میں ہوں گے، اور مینیج اینڈ کنٹرول جو ہے وہ کیپٹل کریں گے، یعنی پیسہ وہ اپنا سرمایہ مینیج اینڈ کنٹرول لگائیں گے، اور ان کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مورالٹی، ان کے اندر ہیومن ویلیوز، اقدار انسانی سب سے پہلے زندہ کرو۔ کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم جتنے نظام ہیں وہ صرف مادہ پرستوں کے نظام ہیں، وہ صرف جسم کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر روٹی کیسے جائے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ روٹی سے پہلے اس کی روح کو بھی بہترین بناؤ، تاکہ پھر یہ روٹی کے اوپر فساد نہ ہو، اس کے اوپر جھگڑا نہ ہو، مال کے اوپر فساد نہ ہو، یعنی اتنا ان کا اخلاق بلند کر دو، اتنا ان کے اندر مورالٹی کر دو کہ ایک دوسرے کے حقوق کو خود ادا کریں، لینا نہ پڑے ان سے، پاور کے ذریعے سے، حکومت کی پاور کے ذریعے سے، حکومتی پاور کے ذریعے سے لینا نہ پڑے۔ اس معاشرے کو ایسا ڈیولپ کرو اسلامی اکنامکس کے ذریعے سے کہ یہ خود پے کریں، یہ خود ایک دوسرے کے حقوق دیں، مومن کا مومن برادر پر حق ہو وہ خود دے رہا ہو، مسلمان کا مسلمان بھائی پہ حق ہو وہ خود ادا کر رہا ہو۔ یعنی اتنی خوبصورت بیلنس پالیسی دین اسلام کی ہے، اکنامیکل سسٹم اسلام کا بہت خوبصورت ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے مختصر سی وضاحت کی، اس کی اور ضرورت ہے وضاحت کی، لیکن عزیزان محترم آخر میں بس میں یہی میسج دوں گا تمام امت اسلامیہ کو بالخصوص، اور بالعموم تمام عالم بشریت کو، کہ آپ سب کی نجات جس اکنامیکل سسٹم میں آج